تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی سن لیں. یہ جو اس وقت منی بجٹ کی صورت میں ہو رہا ہے، اسٹیٹ بینک کو اختیارات دینے کے نام پر اس کو بھی اختیار کیا جا رہا ہے اور IMF سے اس کو وابستہ کیا جا رہا ہے، تو یہ تو ایک آزاد ریاست پاکستان کو دوبارہ کالونی بنانے کی طرف ہم جا رہے ہیں. ہم عمران خان اور اس کے رجیم کو یہ حق نہیں دیتے کہ وہ پاکستان کی ایک آزاد ریاست کو دوبارہ کالونی بنائے اور غیر ملکی اداروں کے رحم و کرم پر ہمیں چھوڑیں. اس کے بعد حماد اظہر صاحب کو سن لیں، وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے جواب دیا. جی، انہوں نے یہ ایک خاکہ کھینچا کہ شاید ہم دودھ کی نہروں سے بہتا ہوا پاکستان چھوڑ کے گئے. میں ذرا انہیں یاد دلانا چاہتا ہوں، یہ دیوالیہ ہونے کے قریب معیشت، اس معیشت میں انہوں نے اتنی سخت بھی نہیں چھوڑی تھی کہ جو ہمارے واجب الادا قرضے ہیں ہم وہ واپس کر سکیں. جب ہم آئے ہمیں دوست ممالک سے مدد لینی پڑی، اور اگر آپ ان کی باتیں سنیں تو آپ یقین مانیں کہ کبھی ہنسی آتی ہے، کبھی رونا آتا ہے کہ کس طرح لوگوں کی آنکھوں میں دھول چونکا جا رہا ہے، کس طرح کی مینجمنٹ کی گئی ماضی میں، اور آج کس طرح. اور یہی وہ باتیں ہیں جو سننے کے لیے آج وہ تیار یہاں پہ نہیں ہے. اب ذرا سنائیں جی، MQM حکومت کی اتحادی جماعت ہے، صلاح الدین صاحب کیا کہہ رہے ہیں. مرتبہ ہم نے ووٹ دیا، اپنا ہاتھ اٹھاتے رہے، اور اب ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ صرف اب اس ایوان میں ہاتھ اٹھانے کے لیے رہ گئے ہیں. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ہم حکومت کے اتحادی ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے. جناب، اتحادی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے. میں اس کا آپ کو بتاؤں گا کہ کل ایک بریفنگ تھی، اس میں بیٹھے تھے ہم، تو حکومت اس بارے میں سوچ کیا رہی ہے تو وہ بھی آپ سے پوچھتا ہوں. لیکن یہ اتحادی جماعتوں کو بھی کیوں نہیں لیتے؟ ہماری پارلیمانی روایات تو ایسی نہیں ہیں. نہیں، بالکل ان کی جو رائے ہے اس کو اہمیت دینی چاہیے، اور جو ان کے حکومت کے کوalition پارٹنر ہیں، جب تک حکومت ان کی رائے کو وزن نہیں دے گی اور اس کو شامل نہیں کرے گی تو میرا خیال میں یہ حکومت کے لیے نقصان دہ ہوگا، کیونکہ جن خدشات کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ بڑے سیریس ہیں، اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ یہ بل جو ہے، یہ اسٹیٹ بینک کے حوالے سے جو بل ہے، یہ اس طرح سے پاس ہو سکے گا. یہ حکومت کے لیے آلریڈی جو ان کی مہنگائی کے حوالے سے جو ان کا گراف ہے اس کے اوپر تو ان کو خود اندازہ کیا ہے، لیکن جہاں تک یہ کنڈیشنز کی جو بات آ رہی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کے ساتھ جو ہے نا یہ اسٹیٹ بینک والا بل جو ہے وہ اس طرح پاس ہو سکے گا، پرٹیکولرلی جب اتحادی بھی ان کے جو ہیں اس کے اوپر ریزرویشنز کا اظہار کر رہے ہیں. یہ بھی ایک سوچا جا رہا ہے کہ جناب ٹھیک ہے، پھر ایک دفعہ پریشر ہے اور وہ ڈکٹیشن دے رہے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں IMF والے کہ نہیں جناب پہلے لیجسلیشن کروائیں، پہلے بل پاس کروائیں. پہلے تو ان کی ڈیمانڈ تھی امینڈمنٹ کی، امینڈمنٹ تو پاسبل ہی نہیں تھا. پھر آ گیا ایکٹ آف پارلیمنٹ کہ سمپل میجورٹی سے ہو جائے. تو یہ قسط لینے کے بعد اگر ایک اور بل آ گیا اور اس کو انڈو کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، لیجسلیشن کا جو آپشن تو ہے نا، لیجسلیشن کا جو کہ ٹھیک ہے اس وقت ہم پھنسے ہوئے ہیں اور امریکہ بھی پریشر ڈال رہا ہے، اور یہ بھی ہمارے وزراء بتا چکے ہیں کہ IMF کے پیچھے کون ہے. وہ کہتے ہیں امریکہ سے ہمارے تعلقات تھوڑے سے کشیدہ ہیں، CPEC آ گیا ہے، چائنا کے ساتھ ہم بہت زیادہ قریب ہیں، امریکہ نے ہماری دفاعی فوجی امداد بند کی ہوئی ہے، 2018 سے سیز کی ہوئی ہے، رافیل آ رہے ہیں انڈیا کے پاس فرانس سے، چائنا ہمیں J-10C دے رہا ہے اور اسی نمبر کے دے رہا ہے، جتنے نمبر وہ لے رہے ہیں اتنے نمبر ہمیں ادھر سے مل رہے ہیں. تو چائنا اور پاکستان ایک ہو چکے ہیں، تو وہ IMF کے ذریعے ٹائٹ کر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے چائنا کا وزٹ کرنا ہے اور اس وقت تمام متعلقہ وزارتوں سے ان پٹ لیا جا رہا ہے. تو اس تناظر میں بھی تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک دفعہ کر لیں دیں، منظور کرتے ہیں، اور جب قسط آ جائے گی واپس. نہیں، میرا خیال میں یہ جو ہے نا، میری پرسنل رائے یہ ہے کہ یہ حکومت کا ایک بہت بڑا رسک ہوگا، کیونکہ اس کی ریپرکشنز جو ہیں وہ صرف یہی نہیں ہے کہ پھر IMF کی حد تک رہیں گی. ایک دفعہ آپ اگر اس طرح کے ٹریپ میں آ جائیں تو پھر اس کے بعد جو امریکنز، جو اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا پریسلر امینڈمنٹ اور اس طرح کی امینڈمنٹ جو تھی پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو روکنے کے لیے وہ کرتے رہے، تو پھر اس کی ریپرکشن اور بھی ہو سکتی ہیں. اور میرا خیال میں پرائم منسٹر کا ایک بڑا اہم دورہ جو ہے
وہ اگلے مہینے چائنا کا ہے. جی ہاں چائنا کا ہے، اور وہاں پر ان کی ملاقات جو ہے ولادیمیر پوٹن جو روس کے صدر ہیں ان کے ساتھ اور شی جن پنگ، یہ تینوں سربراہی ملاقات ہوگی. تو اس کے بھی رزلٹ جو ہیں وہ بڑے اچھے پاکستان کے لیے ثابت ہو سکتے ہیں. تو جس طرح سے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ معاملہ بھی التوا کا شکار ہوا ہے، تو اس کا وے آؤٹ نکالا جا سکتا ہے. یہ اتنی چھوٹی سی رقم کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قومی سلامتی کے حوالے سے جو ہے نا اتنا بڑا رسک لے لیں. ایک اور سنیے گا کہ اب یہ جو ایم کیو ایم کے صلاح الدین نے بات کی ہے نا کہ جی ہمیں اتحادی ہوتے ہوئے بھی ہمیں نہیں پتا، وہ شاٹ دوبارہ سن لیں. ہر مرتبہ ہم نے ووٹ دیا، اپنا ہاتھ اٹھاتے رہے، اور اب ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ صرف اب اس ایوان میں ہاتھ اٹھانے کے لیے رہ گئے ہیں. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ہم حکومت کے اتحادی ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں ہاتھ اٹھانے کے لیے کیا رہ گئے ہیں، لیکن عرف عام میں جو ہاتھ اٹھانا کہتا ہے وہ کہتے ہیں دعائے مغفرت کر رہے ہیں، فاتحہ پڑھنے کے لیے ہوتا ہے. لیکن اس سے فائدہ اٹھایا مولانا فضل الرحمان صاحب نے. انہوں نے فوراً اطلاع مل گئی ہوگی کہ ایم کیو ایم ذرا تھوڑا سا ہے تو ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار ہے، تو مولانا نے فوراً اپنا حصہ ڈالا. سنائیے جی. ہم سیاسی جماعتوں سے بھی کہنا چاہتے ہیں، حکومت کے ساتھ جو اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے کس امید کے ساتھ اس حکومت کے ساتھ اتحاد کیا تھا حکومت بنانے میں، لیکن انہیں اعتراف کر لینا چاہیے وہ اتحاد قوم کے فائدے میں ثابت نہیں ہوا. ہم ان کو بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اب ملک کی فات کے لیے سوچیں، غریب آدمی کے لیے سوچیں، ملک کو بچانے کے لیے سوچیں. تو صلاح الدین صاحب کو جب پتہ چلا کہ وہ گیم خراب کر رہے ہیں تو انہوں نے اپوزیشن کو بھی جھنڈی کرا دی. دوبارہ سنائیں جی یہ شارٹس صلاح الدین صاحب کا. ایک بات جو میں جاننا چاہتا ہوں، جو میں نے ٹی وی پہ بھی بار بار بہت سارے موبائل سے آ رہے ہوتے ہیں وہ سنتا ہوں، یا تقریریں بھی سنی، کہ ہر ایک سے اینکرز نے یہ پوچھا کہ موجودہ حکومت اگر یہ نہ کرے تو کیا کرے، ذرا بتاؤ، کوئی اس کا متبادل پیش کرو. کوئی بھی جواب نہیں دے سکا. یہی کہنے لگے کہ اگر ہم ہوتے تو شاید ہمیں بھی جانا پڑتا، لیکن شرائط کچھ نرم کرا دیتے. بھائی کیسے شرائط؟ کوئی قرض دینے والا کیوں شرائط قرض کم کر دے گا؟ صلاح الدین صاحب یعنی کہ ایم کیو ایم دونوں طرف. میں نے تو آپ سے کہا نا کہ وہ اپوزیشن کے پاس حل تو کوئی بھی نہیں ہے. وہ تو کسی نہ کسی طرح چاہ رہے ہیں حکومت گرے اور یہ جو کرپشن کے جو کیسز ہیں ان سے جان چھوٹ جائے گی. باقی پاکستان کی اگر ان کو اتنی پرواہ ہوتی تو جس طرح سے حکومت کہتی ہے کہ جب یہ گئے تھے تو ملک کو دیوالیہ پن کے نہج پر چھوڑ کر گئے تھے، تو یہ اس طرح نہ کرتے. اور جس طرح سے پاکستان کی مالی کنڈیشن تھی وہ کس طرح سے بربادی پر چھوڑ کے گئے تھے اکانومی کو، تو ان کے ذاتی مفادات جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. ان کی خواہش ہے اگر وہ حب الوطنی ثابت کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک دبنگ طریقے سے اعلان کریں کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم یہ پاکستان کی سلامتی کے اوپر جو اس طرح کا معاہدہ ہم قطعی طور پہ نہیں ہونے دیں گے، اور اس کا یہ حل نکالتے ہیں. لیکن وہ اس طرف نہیں جا رہے ہیں. وہ صرف یہی چاہ رہے ہیں کہ جی اس معاملے سے جو ہے نا حکومت کسی نہ کسی طرح سے اتحادیوں کو اپنی طرف ہم کھینچ لیں اور وہ گر جائے. جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ منی بجٹ کا ایشو الگ ہے، اسٹیٹ بینک کا ایشو الگ ہے، اور جو اسٹیٹ بینک کے حوالے سے آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں اس کے حوالے سے نیگوسیشنز جو ہیں اس کا راستہ کھلا ہے. حکومت اتنی بھی پاگل نہیں ہے کہ جس طرح سے نیوکلیر پروگرام کی اور اس کی بات کر رہی ہے اس کے اوپر وہ سرنڈر کر جائے. تو یہ آگے چل کر کے اس کا ایک وے آؤٹ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. اور ابھی اس کے اوپر آپ کو پتا ہے وہ اسٹیٹ بینک کے حوالے سے بل جو ہے نا اس کے اوپر فرسٹ ریڈنگ ہوگی، پھر سینٹ سے بھی وہ ایک بریک پہ جانا ہے.